چابہار میں موساد نیٹ ورک کی گرفتاری پہلی بڑی پیش رفت۔ ایران کی سیکیورٹی فورسز نے ایک طویل نگرانی کے بعد چابہار کے قریب ایک خفیہ گودام پر کارروائی کی جو مبینہ طور پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا آپریشنل مرکز تھا۔ آپریشن کے دوران 141 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے 121 بھارتی اور 20 اسرائیلی شہری شامل تھے۔ وہ دبئی میں قائم ایک جعلی کمپنی کا فائنانشل آفیسر تھا جس کے ذریعے نومبر 2024 سے لے کر فروری 2025 تک $32 لاکھ BYC کو منتقل کیے گئے۔ یہ رقم سوشل میڈیا پر جھوٹ پر مبنی کمپینز، جعلی اکاؤنٹس اور بیرون ملک احتجاجی مظاہروں کی مالی معاونت کے لیے استعمال کی گئی۔ خاص طور پر لندن، جرمنی اور ناروے میں راجیشن سنگھ جیسے کرداروں کی موجودگی، دبئی سے چلنے والی جعلی کمپنیاں اور سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈے کی یلغار، یہ سب محض الگ الگ واقعات نہیں بلکہ ایک منظم اور گہری عالمی سازش کا حصہ ہے۔ تاہم ایرانی میڈیا موساد نیٹ ورک کی کئی گرفتاریاں رپورٹ کر چکا ہے۔ چابہار میں حاصل شدہ انٹیلیجنس شیئرنگ کے بعد ایران نے تمام معلومات پاکستان کے متعلقہ اداروں سے شیئر کی۔ اس کے نتیجے میں بلوچستان کے مختلف اضلاع میں راتوں رات آپریشن شروع کیے گئے۔ چابہار سے پنجگور تک موساد، را اور BLA کا گٹھ جوڑ بے نقاب، خفیہ جنگ، عالمی سازشیں اور بلوچستان کا میدان۔ ایران سے موساد کے جاسوسی نیٹ ورک کی گرفتاری، چابہار میں ایرانی سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، بھارتی اور اسرائیلی ایجنٹوں کا بلوچستان میں نیٹ ورک، راجیشن سنگھ جیسے کرداروں کی موجودگی، دبئی سے چلنے والی جعلی کمپنیاں اور سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈے کی یلغار، یہ سب محض الگ الگ واقعات نہیں بلکہ ایک منظم اور گہری عالمی سازش کا حصہ ہے۔ اس سازش کا مرکزی ہدف نہ صرف ایران کی داخلی سلامتی بلکہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا امن، ترقی اور وحدت بھی ہے۔ چابہار میں موساد نیٹ ورک کی گرفتاری پہلی بڑی پیش رفت۔ ایران کی سیکیورٹی فورسز نے ایک طویل نگرانی کے بعد چابہار کے قریب ایک خفیہ گودام پر کارروائی کی جو مبینہ طور پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا آپریشنل مرکز تھا۔ آپریشن کے دوران 141 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے 121 بھارتی اور 20 اسرائیلی شہری شامل تھے۔ ان افراد سے برآمد ہونے والے سیٹلائٹ فونز، بائنانس کرپٹو اکاؤنٹس اور ایک ہارڈ ڈرائیو نے کئی خفیہ رابطے بے نقاب کیے۔ ہارڈ ڈرائیو سے ملنے والی معلومات نے ظاہر کیا کہ یہ نیٹ ورک ایران تک محدود نہیں بلکہ پاکستان، بلوچستان تک پھیلا ہوا ہے، جہاں بلوچ لبریشن آرمی BLA اور بلوچ یوتھ کونسل BYC جیسے گروہوں کو مالی، تکنیکی اور انٹیلیجنس مدد فراہم کی جا رہی تھی۔ یہ بات واضح رہے کہ اگرچہ 141 افراد کی گرفتاری کا دعویٰ ابھی آزاد ذرائع سے مکمل طور پر تصدیق شدہ نہیں، تاہم ایرانی میڈیا موساد نیٹ ورک کی کئی گرفتاریاں رپورٹ کر چکا ہے۔ چابہار میں حاصل شدہ انٹیلیجنس شیئرنگ کے بعد ایران نے تمام معلومات پاکستان کے متعلقہ اداروں سے شیئر کی۔ اس کے نتیجے میں بلوچستان کے مختلف اضلاع میں راتوں رات آپریشن شروع کیے گئے۔ پنجگور میں کاؤنٹر ٹیرر رومز اور ڈپارٹمنٹ نے BLA کے اسلحہ ذخیرہ گاہ کو نشانہ بنایا، جبکہ تربت میں BYC کا خفیہ میڈیا سیل بے نقاب ہوا۔ یہاں سے بھارتی اور اسرائیلی فنڈنگ کے کاغذات، خفیہ میٹنگز کی تصاویر اور بین الاقوامی رابطہ نمبرز برآمد کیے گئے۔ اگرچہ یہ آپریشن روایتی میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئے، لیکن سوشل میڈیا پر متعدد پوسٹ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ تربت اور پنجگور میں کچھ حساس کارروائیاں عمل میں لائی گئی۔ ایران اور پاکستان کی مشترکہ کارروائیوں کا سب سے بڑا نتیجہ فتنہ الہندوستان کا زوال ہے۔ BLA کی سپلائی لائنز منقطع ہو چکی ہیں، سوشل میڈیا پر ان کے جھوٹے اکاؤنٹس یا تو غائب ہو گئے ہیں یا خاموش ہو چکے ہیں۔ BYC کی تنظیمی سرگرمیاں جنہیں سوشل میڈیا پر انسانی حقوق کے نام پر پیش کیا جاتا ہے اب نظر نہیں آتی۔ BLA کے اندر موجود رابطہ کاروں نے بھارتی فنڈنگ بند ہونے کے بعد کام کرنے سے انکار کر دیا، جس سے کمانڈروں کے لیے مقامی سطح پر حمایت کا حصول دشوار ہو چکا ہے۔ بلوچستان میں کئی علاقوں میں BLA کی سرگرمیاں مکمل طور پر مفلوج ہو چکی ہیں۔ چابہار میں گرفتار ہونے والے راجیش سنگھ اور رمضان کو آپریشن کا ایک اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ وہ دبئی میں قائم ایک جعلی کمپنی کا فائنانشل آفیسر تھا جس کے ذریعے نومبر 2024 سے لے کر فروری 2025 تک $32 لاکھ BYC کو منتقل کیے گئے۔ یہ رقم سوشل میڈیا پر جھوٹ پر مبنی کمپینز، جعلی اکاؤنٹس اور بیرون ملک احتجاجی مظاہروں کی مالی معاونت کے لیے استعمال کی گئی۔ خاص طور پر لندن، جرمنی اور ناروے میں BYC کے زیر اہتمام مظاہروں کی لاجسٹک اور اشتہاری معاونت انہی کمپنیوں کی گئی۔ یہ دعویٰ کہ راجیش سنگھ BYC کو فنڈنگ فراہم کرتا رہا، اگرچہ ابھی تک مکمل طور پر میڈیا ذرائع سے تصدیق شدہ نہیں، لیکن اس قسم کی فنڈنگ کے سوشل میڈیا ثبوت اور BLA کے معاون تنظیموں کا نیٹ ورک اس بات کی تقویت دیتا ہے۔ BYC اور اس کے اتحادی گروہ صرف زمینی تخریب
तकरीब कारी तक महदूद नहीं रहे बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक मुनज़्ज़म और जारहाना प्रोपेगेंडा चला रहे थे। ये प्रोपेगेंडा एक मुनज़्ज़म टीम चला रही थी जिसका हेडक्वार्टर मुबैना तौर पर दुबई में कायम एक मीडिया कंसल्टेंसी फर्म था। यहाँ से जाली वीडियोस, एडिट शुदा तस्वीर और गुमशुदगी के नाम पर चलने वाली मुहिम्मात तैयार की जाती थी। ईरानी साइबर इंटेलिजेंस ने इनसे कई मवाद के सोर्सेस ट्रेस किए हैं जो मोसाद से वाबस्ता IPS से जुड़े पाए गए। यही मवाद बाद में BYC के जरिए एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फैलाया गया और बैनुल-अक़वामी सहाफ़ियों और इंसानी हकूक के इदारों को भेजा गया। ईरान और इसराइल के दरमियान खुफिया जंग कोई नई बात नहीं। दोनों ममालिक दिहाइयों से एक दूसरे के खिलाफ जासूसी, साइबर हमलों और नेटवर्क की तखरीब कारी में मसरूफ हैं। 2022 में ईरान ने 4 अफराद को मोसाद से रवाबित के इल्जाम में सजाए मौत दी। 2025 में 2 दीगर एजेंटों की गिरफ्तारी भी रिकॉर्ड पर है। इसी तनाजुर में चाबहार कार्रवाई भी ईरान की खुफिया जंगी हिकमत अमली का हिस्सा थी जिसने न सिर्फ एक बैरूनी नेटवर्क को बेनकाब किया बल्कि खित्ते के अंदरूनी एजेंटों को भी नंगा कर दिया। BLA, BYC और दीगर शिद्दत पसंद ग्रोह जो खुद को बलोच कौम परस्त कहते हैं दरअसल गैर मुल्की आकाओं के हाथों कठपुतली बन चुके हैं। ये ग्रोह बलोचिस्तान में बम धमाके, तालीमी इदारों पर हमले, चीनी मंसूबों की तखरीबकारी और तरक्याती स्कीमों में रुकावटें पैदा करते हैं। चाबहार ऑपरेशन से हासिल शवाहिद ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये तमाम कार्रवाइयां ना तो मकामी रद्द अमल हैं ना ही हकीकी अवामी मुतालबात बल्कि मुनज़्ज़म फंडेड ऑपरेशंस हैं जिनका मकसद सिर्फ खत्ते में इंतशार फैलाना है। BYC ने इंसानी हकूक के नारों की आड़ में बैनुल-अक़वामी इदारों, सहाफ़ियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल किया। ये तंजीम झूठे केसेस, गुमशुदगियों के जाली बयानात और मजलूमियत की कहानियां गढ़कर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर एक मनफी बयानिया कायम करने की कोशिश कर रही थी। चाबहार से बरामद होने वाली हार्ड ड्राइव में BYC के मीडिया वर्किंग ग्रुप्स के ईमेल्स, बजट शीट्स और एडिटिंग टीम्स के नाम भी मौजूद थे जो साबित करते हैं कि ये कोई सादा इंसानी हकूक तंजीम नहीं बल्कि एक मुकम्मल मीडिया माफिया है। ईरान में मोसाद नेटवर्क की गिरफ्तारी, चाबहार से बलोचिस्तान तक का इंटेलिजेंस शेयरिंग और भारत और इसराइल की मुश्तरका तखरीबकारी, ये तमाम अवामिल एक वसी आलमी गठजोड़ की अक्कासी करते हैं। ये नेटवर्क सिर्फ ईरान या पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि खित्ते के अमन, तरक्की और खुद मुख्तारी के खिलाफ ऐलान जंग है। अगरचे राजेश सिंह दुबई की जाली कंपनियां और $32 लाख की फंडिंग जैसे मखसूस नुकात की आजाद जराए से तस्दीक अभी जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया पर दस्तयाब इतलात और जमीनी हालात इस बात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं करते। वक्त आ चुका है कि हम सिर्फ रद्द अमल में काम न करें बल्कि खुफिया नेटवर्क के खिलाफ एक मुनज़्ज़म, मरबूत और पेशगी हिकमत अमली इख्तियार करें।